بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 13 یہ رکوع چل رہا تھا۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کی مختصر گرامر بھی ہو چکی ہے، اس کی تفسیر بھی کافی حد تک ہو چکی ہے۔ 2 ایپیسوڈ ہمارے صرف اسی کی تفسیر میں گزرے، اور انشاءاللہ اب میں اس رکوع کے جو باقی حصہ رہ گیا تھا ہمارا، اس کی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کروں گا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو خلا سے متعلق بہت ڈیٹیل سے میں نے احکام بیان کیے تھے کہ خلا کا لفظی ترجمہ کیا ہے، کن صورتوں میں خلا جائز ہے، کن صورتوں میں مرد مال لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، یہ پوری ڈیٹیل گزر چکی ہے۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلا کے حکام بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور طلاق کے حکام بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز مت کرو۔ کیا مطلب؟ میاں بیوی کے جو احکام ہیں نا، طلاق کے احکام، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، تو جیسے جیسے بیان کیا گیا ہے آپ کو اسی لاء کو فالو کرنا ہے۔ کہ ہمارے ہاں ان قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ کون سے قوانین گزر گئے؟ ایک تو یہ کہ 2 طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق ہے۔ اب اگر کوئی مرد 1 یا 2 طلاق دے اور بیگم گھر سے بھاگ جائے اور کہ میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، تو یہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ دوسرا حکم اللہ نے بیان کیا کہ طلاق کے بعد اگر رکھنا ہے تو عزت کے ساتھ رکھو، چھوڑنا ہے تو بھی تمیز سے، عزت کے ساتھ، اور اس کے حقوق پورے کر کے۔ تو اگر کوئی شخص اس معاملے میں بھی اس حکم کو فالو نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر میاں بیوی حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو پھر عورت اگر خلا کی خواہش کرتی ہے اور مہر دے کے اپنے شوہر سے ڈیورس لے لیتی ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اب اس کو بھی اگر کوئی برا سمجھ رہا ہے تو یہ بھی حدود اللہ سے تجاوز ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ فی مفتدت بھی کے لفظ میں نے بتایا کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے۔ اگر آپ خلا کو ایگریمنٹ نہیں سمجھتے اور یک طرفہ اس پہ واقع کر دیتے ہیں، جیسے ہماری عدالتیں کر رہی ہیں کہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر ہی عورت کو خلا کی ڈگری دے دی جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ تو یہ تمام احکام اللہ نے بیان کی اور فرمایا ان حدود سے تجاوز مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود اور لمٹ کو کراس کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ ظالم لوگ کہلائیں گے۔ تو اب تک جو احکام بیان ہوئے، طلاق رجعی اور خلا جو طلاق بائن ہوتی ہے، یہ دونوں بیان ہوئی ہیں، لیکن ان میں 1 اور 2 طلاقوں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو اب طلاق کے حکم کے بعد اللہ اب اگلی آیتوں میں تیسری طلاق کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ طلاق خواہ رجعی ہو یا خلا کے ذریعے بائن طلاق ہو، تو یہ 1 یا 2 کے بعد ہی آپ کے پاس آپشن ہے واپس جانے کا، چاہے نئے نکاح کے ذریعے ہو چاہے رجوع کے ذریعے ہو۔ اس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ اب ایک اور طلاق کی ایک قسم ہے کہ جس کے بعد میاں بیوی میں آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا، وہ ان آیتوں میں بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر مرد نے ایک اور طلاق دے دی بیوی کو، 2 طلاقوں کے بعد تیسری بھی دے دی، چاہے وہ طلاقیں دونوں خلا کے ذریعے ہوں یا رجعی طلاقیں ہوں یا کنایہ کے ذریعے ہوں، کسی بھی طرح سے ہوں، تو فَإِن طَلَّقَهَا، اللہ نے شوہر نے اگر تیسری طلاق دے دی۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ رکوع شروع ہوا تھا الطلاق مرتان سے، کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر تیسری طلاق اللہ نے بیان نہیں کی بلکہ خلا کے حکام بیان کر دیے، تو یہ بظاہر بے ربط سا کلام ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے اس رکوع کی تفسیر بیان کی ہے، اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بے ربط کلام نہیں ہے، بہت ہی ترتیب والا کلام ہے، کہ رجعی طلاق اور بائن طلاق کو بیان کر کے اب تیسری طلاق کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں یہ مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ تیسری طلاق کسی بھی طرح سے ہوگی تو میاں بیوی کو پھر رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے آگے اللہ نے بیان فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ بیوی اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، مِن بَعْدُ، اس کے بعد یعنی تیسری کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا، یہ عورت نکاح کر لے، زوجن غیرہ، شوہر سے جو اس کے علاوہ ہو۔ تو زوجن کا لفظ کیوں استعمال کیا یہ میں لفظی ترجمے میں بتا چکا ہوں، یہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر یہ دوسرا مرد بھی طلاق دے دے اس عورت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پرانے والے میاں اور اس عورت میں دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ یہ دونوں رجوع کر لیں۔ یہاں رجوع سے مراد دونوں دوبارہ شادی کر لیں،
کیونکہ دونوں رجوع کا مطلب ہی یہی ہے کہ دونوں پرانی زندگی پہ آ جائیں، یعنی دوبارہ سے نکاح کر لیں. ان ظنا، بشرطے کہ ان دونوں کو گمان ہو کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم رہ سکیں گے. اور یہ پھر فرمایا وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ بھی اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. تو یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے کہ اسلام میں ایک ڈیورس کی ایک ایسی بھی اسٹیج ہے جس میں میاں بیوی کو دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں ہے. دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ حکم نہیں ہے. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ مرد اگر تیسری طلاق دے دے تو اسلام میں پھر اس مرد کے لیے اس عورت سے دوبارہ نکاح جائز نہیں ہے. اس کی تفصیل احادیث میں آتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، ابو داؤد میں اور موطا امام مالک میں یہ احادیث موجود ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ طلاقیں دیتے رہتے تھے، رجوع کرتے رہتے تھے. اب جیسے عدت پوری ہونے والی ہوتی ہے عورت کی اور وہ سمجھتی کہ اب میرا نکاح ختم ہوگا تو میں کہیں اور شادی کروں گی، تو مرد دوبارہ رجوع کر لیتا اور پھر حقوق بھی ادا نہ کرتا. تو یہ ظلم بہت ہوتا تھا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے یہ بات منقول ہے کہ جب میں 3 طلاق کا مسئلہ بیان کروں گا نا اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، تو اس میں یہ بہت زیادہ تفصیل سے روایتیں آئیں گی. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں. اور فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی تو مرد پھر نکاح بھی نہیں کر سکتا، رجوع تو دور کی بات ہے. تو اس زمانے جاہلیت کے حکم کو منسوخ کیا گیا اس کے ذریعے کہ بھائی تیسری کے بعد مرد کے لیے، کیونکہ عورت کی طبیعت میں ہے نرمی، مرد بہلا پھسلا کے بعض دفعہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اس کو. پہلے تو یہ تھا کہ تیسری طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا تھا. اب اللہ نے کیا کیا کہ صرف رجوع نہیں، نکاح تو ختم، رجوع تو ہو ہی نہیں سکتا، نکاح بھی نہیں کر سکتے. یعنی بہت زیادہ سختی کر دی، کیونکہ عورت کی طبیعت میں ہوتی ہے نرمی. تو بعض دفعہ مرد طلاق دینے کے بعد پھر ان نرم باتیں کر کے بہلا پھسلا کے عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے آئے گا. جب دوبارہ نکاح میں لے آئے گا تو پھر عورت کے لیے جان چھڑانا دوبارہ بہت مشکل کام ہو جائے گا، اور پھر مرد اس کو لٹکا کے چھوڑے گا اور اب دوبارہ طلاق بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے پہلے دفعہ طلاق دے کے میں پچھتایا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ مرد عورت کی جو فطری نرمی ہے عورت کی طبیعت میں، اس فطری نرمی سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور طلاق کے لفظ سے بار بار کھیل نہ سکے. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں سینکڑوں ہزاروں طلاقیں دینے کے بعد بھی عدت سے پہلے رجوع کا حق حاصل تھا. تو اسلام نے کہہ دیا، یعنی 2 تبدیلیاں کی ہیں اسلام نے. پہلی تبدیلی یہ کی کہ عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، عدت کے بعد تم رجوع نہیں کر سکتے، عدت کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی 2 طلاق. دوسرا حکم اسلام نے یہ دیا کہ 3 کے بعد تو رجوع کا حق تو دور کی بات، بلکہ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کے بعد عدت کے اندر میں دوبارہ اس کو بیان کرتا ہوں، مجھ سے بیان کرنے میں تھوڑی غلطی ہوئی ہے. 2 حکم تبدیل کیے گئے. ایک تو یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں تیسری طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل تھا اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کا حق حاصل تھا. تو اسلام نے یہ کیا، پہلا حکم یہ دیا کہ تیسری کے بعد عدت کے اندر بھی رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں کے بعد حاصل ہے، تیسری کے بعد حاصل نہیں ہے. دوسری تبدیلی اسلام نے زمانہ جاہلیت کے حکم میں یہ کی کہ عدت کے بعد بھی اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا اب دوبارہ، بلکہ یہ عورت اب کسی اور سے نکاح کرے گی، آپ سے نہیں کر سکتی نکاح. تو یہ 2 تبدیلیاں خوب اچھی طرح یاد رکھیں جو اسلام نے کی ہیں، اور اس میں بنیادی مقصد عورت کو ظلم سے بچانا ہے، یعنی مرد کے اختیارات کو محدود کرنا، لامحدود اختیارات کو ختم کرنا مرد کے. اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ بہت ساری حکمتیں اس میں، کہ اگر عورت کو دوبارہ اختیار دے دیا جاتا اپنے شوہر سے نکاح کرنے کا، دوبارہ لڑائیاں ہوتی. اور دیکھیں ہم جب بھی کوئی مرد 3 طلاقیں دے کے آتا ہے نا تو افسوس ہوتا ہے، مرد پہ بھی عورت پہ بھی رو رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایک فردی یعنی ایک انفرادی ظلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ اسلام نے بڑا سخت حکم دے دیا. لیکن اسلام جو ہے نا ایک لا ہے نا، تو لا ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. چند آدمی بیویوں کو 3 طلاقیں دیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا نا اس کو دیکھ کر 3 اگر طلاق دیں گے کسی معاشرے میں تو 3000 کو عبرت حاصل ہوگی. 3000 اگر طلاق دیں گے نا تو 3 لاکھ کو عبرت حاصل ہوگی کہ بھائی کوئی آپشن ہی نہیں ہے، زبان سے یہ لفظ نکلا اور معاملہ ختم ہو گیا. تو اس عبرت کی وجہ سے لوگ یہ لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے. اگر آپ کو اس حکمت پر اطمینان نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل گراؤنڈ ریئلٹی ہے، مشاہدہ ہے.
کہ اسلام میں نکاح کو ختم کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. مرد بیٹھے بیٹھے تنہائی میں بول دے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو جاتی ہے. دنیا میں کسی مذہب میں اتنا آسان نہیں ہے نکاح ختم کرنا, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں ڈیورس کا ریشو, طلاق کا ریشو سب سے کم ہے. تو ظاہر ہے کچھ تو ان قوانین میں جان ہوگی نا, کہ اتنی آسان طلاق ہو کے بھی مسلمان طلاق دیتے نہیں ہیں, اور بہت ہی مشکل ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنے سخت احکام اللہ نے اس بارے میں دے دیے ہیں کہ بھائی یہ ریورس گیئر نہیں ہے اس میں, اور مذاق وذاق بھی نہیں ہے. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, اور یہ 3 لفظ ہیں, بس پوری زندگی ان 3 لفظوں سے کھیل سکتے ہو. تو اس تیسرا دے دیا تو اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو یہی ایک ایسی چیز ہے جو مرد کو روکتی ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتی ہے, جو مرد اکٹھی غصے میں آ کے طلاقیں دے دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان کیا. اچھا, یہاں پر قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اگر تیسری طلاق دیتا ہے اپنی زوجہ کو, وہ زوجہ کہیں اور نکاح کرتی ہے, نکاح کے بعد طلاق لے کے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرتی ہے تو نکاح ہو جائے گا. لیکن بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ عورت جب کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی تو نکاح کے بعد شوہر کا ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے. یہ اس لیے قید لگی ہوئی ہے کہ اگر صرف نکاح کی اجازت دی جائے تو لوگ بطور ہیلا, جیسے مرد 3 طلاقیں دے گا, اس کے بعد وہ عورت کا نکاح کرائے گا اور پھر وہ نکاح کراتے ہی اس مرد سے دوبارہ طلاق لی, اور وہ ایک ڈرامے بازی بن جائے گی. تو اس کی جو حکمتیں تھیں, مصلحتیں تھیں, وہ حاصل نہیں ہوں گی. مصلحتیں کیا ہیں کہ بھئی عورت کی زندگی میں جب کوئی نیا مرد آئے گا تو اگر غلطی عورت کی تھی تو اسے اس نئے مرد اور پرانے مرد کو کمپیئر کرنے کا موقع مل جائے گا. اسے اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو مرد اس طرح سے ہوتے ہیں, تو چاہو تو اب اسی کے ساتھ گزارا کرو, اور اگر یہ تمہیں ڈیورس دینے پر راضی ہے تو اس سے طلاق لو. لیکن اب پرانے شوہر سے نکاح کرے گی تو 100 دفعہ سوچ سمجھ کے کرے گی وہ, کیونکہ اس نے ایک نئے مرد کو اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے. اور جو پہلے والا شوہر تھا اس کو بھی عبرت حاصل ہو جائے گی کہ بھئی میں نے غصے میں جو 3 الفاظ زبان سے نکالے تھے تو اس کی سزا یہ ہے کہ میں نہیں نکاح کر سکتا. تو ظاہر ہے اس کی بھی غیرت جاگے گی کہ جو عورت میرے ساتھ رہا کرتی تھی اب وہ کسی اور مرد سے نکاح کر کے رہ رہی ہے, تو وہ بھی اگر نکاح کرے گا تو قدر کرے گا, اس کی دوبارہ ڈیورس نہیں دے گا. تو یہ حکمتیں جب ہی حاصل ہوتی ہیں جب وہ عورت دوسرا نکاح کرے تو صرف نکاح برائے نکاح نہ ہو, بلکہ باقاعدہ ازدواجی زندگی گزارنا شروع کرے, جیسے کہ میاں بیوی کے درمیان زندگی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں, میں نے عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح کیا مگر وہ مرد نامرد ہے, تو میں طلاق لے کے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا نکاح حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک, یہاں تک کہ وہ تم سے ہم بستری کر لے اور تم ہم بستری کر لو. یعنی تمہارے درمیان جو میاں بیوی کا تعلق ہے جب تک قائم نہیں ہو جاتا تم طلاق لے کے پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. یہ متفق علیہ حدیث ہے اور خبر مشہور کے حکم میں آئی ہے. تو اس لیے علماء نے یہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے. تو 3 طلاقوں کے بعد عورت عدت گزارے گی, یعنی 3 مینسز, اور 3 مینسز کے بعد وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی. نکاح کرنے کے بعد وہ شوہر ہم بستری کرے گا. ہم بستری کرنے کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر 3 مینسز مزید گزریں گے. 3 مینسز گزرنے کے بعد پھر یہ پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہیں, کہیں اور بھی کر سکتی ہے. تو یہ پورا پروسیس گزرنا ضروری ہے. ہاں یہ اگر پہلے سے باقاعدہ زبان سے ایگریمنٹ کیا جائے, پلاننگ کی جائے, اور عورت اس شرط پہ نکاح کرے اور شرط لگائے کسی مرد کے ساتھ کہ میں اس شرط پہ آپ سے نکاح کر رہی ہوں کہ ہم بستری کے بعد آپ نے مجھے لازمی طلاق دینی ہے تاکہ میں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کروں, تو یہ پلاننگ کر کے یہ عمل حرام ہے, ناجائز ہے. کیونکہ صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, اللہ نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کروایا جا رہا ہے دونوں پہ لعنت کی, اگر وہ بھی راضی ہو, وہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ ہو. تو اگر پلاننگ کر کے نہیں ہے تو پھر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ بغیر پلاننگ کے یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. ہاں پھر ایک بات تو یہ, دوسری بات اللہ نے یہ بیان کی ہے اَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اگر دوسرا شوہر عورت کو طلاق دیتا ہے اور عدت کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کرتی ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں اب بھی اگر دونوں آپس میں نکاح کرتے ہیں تو یہ غالب گمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے. اگر دوبارہ سے سر پھٹول لیں, دوبارہ اسی طرح جھگڑے کرنے, پھر نکاح مت کرو. تو اس میں ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو زبردستی میاں بیوی کو بس جوڑنا ہی چاہتے ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ بھئی بس ہم تو طلاق لیں گے ہی نہیں کسی قیمت پہ, چاہے وہ عورت کا بیڑا غرق ہو جائے یا مرد کا بیڑا غرق ہو جائے.
میرے پاس ایسے کیسز آتے رہتے ہیں. ایک صاحب آئے, میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی, ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں, اور وہ لڑکا خراب تھا, اس نے یہ کیا, اس نے اتنے مظالم بتائے, اور وہ بچی بیچاری ڈپریشن میں چلی گئی, اب وہ نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے. تو لیکن طلاق کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ کیا نام ہے, ہمارے معاشرے میں طلاق کا دھبا بہت برا سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا یہ جو آپ نے بیٹی کو پاگل بنا دیا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہی ہے, یہ کیا یہ دھبا برا دھبا نہیں ہے؟ تو اللہ نے بار بار میاں بیوی کو یہ کہا ہے کہ اگر حدود اللہ پہ قائم رہ سکتے ہو. تو اسلام میں ہندوؤں کی طرح, عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو گئی تو اب ایلفی کی طرح چپک گئے ایک دوسرے کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. اصل تو یہی ہے کہ محبت سے زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کریں. اصل تو یہی ہے. جیسے پہلے مشہور تھا کہ بھئی ڈولی آئی ہے تو کھٹولی نکلے گی. ڈولی میں عورت بیٹھ کے, لڑکی گئی ہے بیٹی, تو اب جنازے کی چارپائی اٹھے گی. ٹھیک ہے, ڈائلاگ کی حد تک یہ باتیں درست ہیں تاکہ گھروں کو بچا کے رکھا جائے, لیکن ایک حد ایسی ہے کہ اسلام نے اس میں علیحدگی کی ترغیب دی ہے کہ ایسی صورت میں جب اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر علیحدہ ہونا چاہیے. یہاں بھی ہے کہ پہلے شوہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شرط کے ساتھ دوبارہ نکاح کرو کہ دونوں کو یہ خیال ہو کہ دوبارہ یہ حرکتیں نہیں ہوں گی. وَتِلْكَ حدود اللہ, یہاں بھی دیکھیں اللہ بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں. یبینھا لقوم یعلمون, یہاں کون سی حد اللہ نے بیان کی ہے؟ یہی ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اگر کوئی 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو رکھ لیتا ہے, یہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہے. دوسرا, وہ کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے, اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے کہیں بھی. اس کو بھی اگر کوئی برا سمجھتا ہے تو یہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز ہے. کیونکہ بعض لوگ حلالے کو علی الاطلاق غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, تو یہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز ہے. جتنا غیرت کے خلاف تھا وہ بیان کر دیا, جو غیرت کے مطابق ہے اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا. غیرت کے خلاف ہے پلاننگ کر کے کرنا, اور غیرت کے عین مطابق ہے بغیر پلاننگ کے, تو اس میں عورت کو یہ حق ہے کہ جہاں چاہے وہ شادی کرے تو رہتی ہے, تو اس میں کوئی غیرت کے خلاف بات نہیں ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں. عدت بار بار بیان کرتا ہوں, حاملہ عورت کی عدت ہے کہ بچے کی ولادت ہو جائے, اور جس عورت کو پریگننسی نہ ہو اس کی عدت ہے 3 مینسز, اور جو عورت بڑھاپے کی وجہ سے اس کو مینسز ہی نہ آ رہے ہوں اس کی عدت ہے 3 مہینے. تو یہ عدت یاد رکھیں, یہ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت ہے. اور جس عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن, لیکن اگر اس کو پریگننسی ہے تو پھر اس کی عدت ہے بچے کی ولادت. تو یہ عدت کے حکام خوب اچھی طرح سمجھ لیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, فرمایا جب تم کسی خاتون عورت کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے وقت تک پہنچ جائیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو اللہ فرماتے ہیں چاہو تو اچھے طریقے سے روکو, چاہو تو اچھے طریقے سے چھوڑو. دوبارہ اس حکم کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا, اور ان کو اس نیت سے مت روکو, اپنے نکاح میں باقی مت رکھو, ضِرَارًا ضرر پہنچانے کے لیے, یعنی 1 یا 2 طلاقوں کے بعد. 3 کا حکم تو اللہ نے بیان کر دیا. تو 1 یا 2 طلاقوں کے بعد اگر عدت کے اندر آپ رجوع کر کے بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن نے پہلے رکوع کے شروع میں جو حکم دیا نا اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے, اور مزید تاکید کے ساتھ فرمایا ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں باقی مت رکھو, ضِرَارًا ضرر پہنچانے کے لیے. ضرر کا کیا مطلب؟ اپنی قید میں رکھ کے اب ظلم کرو گے ان پر, اور چونکہ کہیں اور وہ نکاح کر نہیں سکتی تو اب نہ ان کے حقوق ادا کرو گے اور نہ ان کو طلاق دیتے ہو, تو ایسے کام مت کرو. لِتَعْتَدُوا, تاکہ تم ظلم کرو, تو یہ ہرگز مت کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو بھی یہ کام کرے گا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا, وہ اپنا ہی آخرت میں نقصان کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. یعنی جو طلاق سے متعلق اللہ نے حکام دیے ہیں ان کو ہلکا مت سمجھو. زنا اور حلال اور حرام میں فرق کرنے والے حکام ہیں, یہ زنا کو نکاح سے جدا کرنے والے حکام ہیں. اللہ کے حکام کو مذاق مت بناؤ. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, تو اللہ نے اپنے حکم کو فالو کرانے کے لیے ایک تو ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ, اللہ کے حکام کو یعنی, اور دوسرا اللہ بتا رہے ہیں کہ تم شکر کرو کہ تم پر آسمان سے یہ حکام نازل ہو رہے ہیں. غیر مسلموں کے پاس یہ حکام نہیں ہے, وہاں انسان ہیں جو حکام بیٹھ کے بناتے ہیں, جن میں غلطی بھی ہو سکتی ہے درست بھی ہو سکتے ہیں. لہذا ان کے جو لوگ فالو کرتے ہیں ان حکام کو, ان کو پورا اطمینان نہیں ہوتا کہ ہم صحیح بھی کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. تم ان حکام کو اس لیے فالو کرو کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تمہارے اوپر کر رہا ہے. کیسے؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اللہ تم پر کتاب نازل کر رہا ہے, حکمت کی باتیں نازل کر رہا ہے, يَعِظُكُم بِهِ, جس کے ذریعے تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے.
یعنی تمہارے جو آئلی قوانین ہیں، فیملی لاز ہیں، وہ باقاعدہ آسمان سے اتر رہے ہیں اور براہ راست اللہ اپنے الفاظ میں، اپنی زبان سے، اپنے کلام کے ذریعے تمہیں سمجھا رہا ہے. کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا. اس میں نبی کے اپنے الفاظ بھی نہیں ہیں. کچھ احکام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں یہ نبی بیان نہیں کر رہے تو ہم بیان کر رہے ہیں، براہ راست ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں. تو اللہ نے جو طلاق اور خلا کے احکام بیان کیے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں ان کو فالو کرو اور ان احکام کا مذاق مت بناؤ. میں بار بار اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج ان احکام کا معاشرے میں مذاق بن چکا ہے. طلاق کے مسائل میں، خلا کے مسائل میں عدالتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. 10 مفتی ہوں گے تو 10 کی رائے الگ ہوگی. سب نے قرآن کو، بہت سارے لوگ، میں تو نہیں کہتا سب نے، بہت سو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کوئی 3 طلاقوں کو ایک کہہ رہا ہے، وہاں جاؤ تو وہ کہہ رہے 3 ہو رہی ہیں، ادھر جاؤ تو وہ کہہ رہے طلاق رجعی ہے، ادھر جاؤ تو وہ کہہ رہے طلاق بائن ہے. کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھا لے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ براہ راست تمہیں احکام دے رہا ہے، تو ان میں سے کسی بھی حکم کا تم نے مذاق نہیں اڑانا. اور جو اللہ نے حکمت اور کتاب نازل کی ہے اس کے ذریعے اللہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اس کی قدر کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. کیونکہ دنیا کے عدالتیں، بہت سی عدالتیں ایسی ہیں جو اس پہ تمہیں عمل نہیں کروائیں گی، تو آخرت کے خوف سے تم ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور یقین کر لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تم دنیا سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. تو یہ تو رکوع مکمل ہو گیا اور اس کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی. اس پہ جو علمی اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ میں نمبر وار انشاءاللہ بیان کروں گا. اس کے بعد اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ ٹوٹل 3 طلاق کے موضوع پر ہوگا، کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور بعض لوگوں نے اس میں بڑی کنفیوژن پیدا کر دی ہے کہ بھئی قرآن و سنت میں 3 ایک ہوتی ہیں. تو اگلے جو ہمارے ایپیسوڈ ہوں گے وہ صرف اور صرف اکٹھی 3 طلاقوں کے مسئلے کو اس میں فوکس کروں گا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہیں، قرآن و سنت اور اجماع امت اور صحابہ کے فتاویٰ کی روشنی میں، تاکہ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے، اس میں کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے اور پتہ چل جائے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ میں اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا. ابھی اس رکوع سے جو علمی اسباق ملتے ہیں بہت سے تو تفسیر کے ضمن میں آ چکے ہیں، لیکن ایک ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں تو اسی کو میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جو اہم پوائنٹ ہیں وہ میں انشاءاللہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ جو اس میں انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. بہرحال ہماری سمجھ میں حکمتیں مصلحتیں نہ بھی آئیں تو بھی یہ ایک طے شدہ حکم ہے جس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، تمام صحابہ کا اتفاق ہے، قرآن کی آیتیں ہیں. کیونکہ ان آیتوں میں آپ دیکھیں بار بار قرآن مرد کو یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کو اپنے نکاح میں اس نیت سے باقی مت رکھو کہ تم اسے نقصان پہنچاؤ گے، اس نیت سے باقی مت رکھو. کیوں؟ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ عورت اپنی مرضی سے مرد کے نکاح سے نکل نہیں سکتی. اختیارات مرد کو دیے گئے ہیں. ظلم وہی کرتا ہے جس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں. تو جب اختیارات زیادہ ہیں تو اللہ اس لیے مرد کو ظلم سے روک رہے ہیں. اگر اسلام میں اس ظلم جو مرد کرتا ہے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ عورت کو مکمل ڈیورس کا رائٹ دے دیا جائے، جب چاہے عدالت سے جا کے طلاق لے لے، تو پھر اسلام اتنی تاکیدیں کیوں کرتا کہ عورت کو رجوع مت کرو اس نیت سے کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے، نکاح میں باقی رکھو تو عزت کے ساتھ، چھوڑنا ہے تو عزت کے ساتھ. یہ تمام چیزوں میں خطاب مردوں سے ہو رہا ہے، مردوں سے ہو رہا ہے. تو یہ صاف واضح پتہ چلتا ہے. اور حدیث بھی صحیح حدیث ہے، الطلاق لمن اخذ بالساق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق کا اختیار اسلام میں مرد کے پاس ہے. تو یہ واضح احادیث بھی ہیں اس بارے میں، صحابہ کا اجماع بھی ہے کہ طلاق کا جو رائٹ ہے نا وہ صرف اور صرف مرد کے پاس ہے. جو آج کل عدالتوں کو رائٹ دے دیا گیا ہے کہ جب چاہے عورت خلا کی ڈگری لے کے چلی جاتی ہے، یہ بالکل ختم ہے. تبھی مرد کو خطاب، دیکھیں جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے نا اس کو رحم کی اپیل کی جاتی ہے اس سے. جیسے حکومت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ قیامت میں اللہ کے عرش میں ہوں گے، ان میں ایک عادل حکمران. وجہ کیا ہے؟ حکومت کے پاس پاور ہوتی ہے. تو جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کو رحم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اپنے ماتحتوں پہ. آپ اگر کہیں کہ نہیں بھی عوام جب چاہے حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے اور جب چاہے جو ہے نا وہ بغاوت کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب حکومت کو حکومت ہی نہیں مانا جا رہا نا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ مرد کو چونکہ اختیارات اللہ نے زیادہ دی ہیں، اس لیے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ تو عورت تمہارے ماتحت ہے تو اس سے اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا استوصوا بالنساء خیرا،
کہ میری وصیت قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ نے تو انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، تو ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، غلام نہیں بنایا، ماتحت بنایا۔ غلام میں ماتحت میں فرق کیا ہوتا ہے میں بار بار بیان کر چکا ہوں۔ تو پہلا علمی نقطہ جو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن بار بار مرد کو کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے نکاح میں تم نے باقی رکھنا ہے تو ظلم نہیں کرنا تم نے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ رائٹ مرد کے پاس ہے کہ اس نے نکاح میں باقی رکھنا ہے یا نکاح سے آزاد کرنا ہے، یہ عورت کے پاس رائٹ اسلام نے عورت کو یہ حق نہیں دیا ہے۔ اور حکمت کے بھی یہ خلاف ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کے پاس ڈیورس کا اختیار ہو تو پھر یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دیکھیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپس میں جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں، جب بھی دونوں میں سے ایک کبھی میٹر گھوم گیا علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ بوائے فرینڈ کا دل چاہے کہ یار یہ گرل فرینڈ مجھے پسند نہیں آ رہی، وہ کسی اور کے ساتھ جا کے جو ہے نا وہ دوستی لگا لے گا، اور عورت کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھے میرا بوائے فرینڈ ٹھیک نہیں ہے، میں کسی اور کو بناتی ہوں، تو وہ بھی الگ ہو جائے گی۔ تو اگر دونوں کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے تو پھر میاں بیوی کے رشتے میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ان کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو دونوں سے طلاق کا اختیار ختم کیا جائے یا کم از کم ایک جانب کو مجبور کیا جائے کہ وہ دوسرے کی مرضی کے بغیر اپنے نکاح سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اگر دونوں کو رائٹ دے دیا جاتا تو یہ رشتہ بہت کمزور ہو جاتا، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جیسا بن جاتا۔ دونوں سے طلاق کا حق چھین لیا جاتا تو پھر وہ شادیاں جو میچنگ کی نہیں ہوتی، جن میں حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ پھر نفسیاتی مریض بنتے، خودکشیاں کرتے اور سر پھٹولتے ایک دوسرے کا۔ تو اس لیے بالکل اعتدال کا راستہ اسلام نے اختیار کیا ہے کہ ایک کو اختیار دیا جائے، دوسرے سے اختیار کو چھین لیا جائے۔ تو وہ اختیار اللہ نے مرد کو دیا کیونکہ مہر مرد دیتا ہے اور مرد کا خرچہ زیادہ ہے اور مرد جو ہے اس میں برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے، تو اس بیس پہ مرد کو دیا گیا۔ عورت کو اگر یہ رائٹ دیا گیا ہے تو چند صورتوں میں کہ جہاں مرد بہت زیادہ ظلم کر رہا ہو، بالکل واضح ظلم، جو میں نے جس کی تفصیل میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بیان کی ہے کہ کن کن صورتوں میں عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے از خود اپنا نکاح ختم کروا سکتی ہے، لیکن عمومی اس کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے جو ہمیں سورہ بقرہ کے اس رکوع سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے معاشرے میں جہیز لے لیتے ہیں، طلاق کے بعد عورت سے جہیز چھین لیتے ہیں، اس کی بھی واضح لفظوں میں نفی کی گئی ہے کہ اگر تم ڈیورس دیتے ہو اپنی زوجہ کو تو تمہیں کچھ بھی جو کچھ تم نے اس کو دیا ہو تمہیں واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن آپ کی دی ہوئی چیزوں کو واپس لینے کی پرمیشن نہیں دے رہا، تو آپ کی وائف کو اس کے باپ نے جو گفٹ دی ہے ان پہ قبضہ کرنے کی آپ کو اجازت کہاں سے دے گا؟ تو یہ جو لوگ طلاق کے بعد عورت کے جہیز پہ قبضہ کر کے رکھ لیتے ہیں، اس حکم کی وہ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اہم علمی نقطے کی بات ہے جو ہمیں اس رکوع سے پتہ چلتی ہے۔ تیسری جو اہم پوائنٹ کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس رکوع سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں میں ملاپ اس صورت میں کرو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پہ قائم رہ سکتے ہوں۔ تو یہ میں تفسیر کے ضمن میں بھی بتا چکا ہوں کہ زبردستی میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ تھوپنا بھی ٹھیک کام نہیں ہے، اور یہ تھوپا اس لیے جاتا ہے کہ ڈیورس کو نا ہمارے معاشرے میں ضرورت سے زیادہ برا سمجھا جانے لگا ہے۔ ڈیورس اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق لگتی ہے۔ تو بے شک ناپسندیدہ ہے لیکن چند کنڈیشنوں میں وہ ناپسندیدہ نہیں رہتی۔ تو یہ جو زبردستی تھوپا جاتا ہے، اور ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے رکھو، اچھے طریقے سے چھوڑو۔ تو یہ جو طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے کہ ڈیورس کے بعد لوگ بھی نہیں چھوڑتے، بھئی کیوں دی طلاق کیوں دی؟ چھوڑ دو ان کو، اپنے حال پہ نہیں بن سکی، آپس میں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے، اس نے دے دی طلاق اور وہ الگ رہ رہی ہے، یہ الگ رہ رہا ہے، تو آپ کیوں کسی کے ذاتی معاملات میں پڑتے ہیں؟ لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگ پوچھ کے تنگ کرتے ہیں، زج کر دیتے ہیں، تو شوہر بدنامی سے بچنے کے لیے بیوی پہ الزامات لگاتا ہے کہ وہ ایسی تھی، وہ یوں تھی، وہ خراب تھی، وہ 2 نمبر تھی، جو الزام اس کے منہ میں آتا ہے لگاتا ہے وہ،
اور پھر عورت بھی اپنے شوہر پہ الزام لگاتی ہے وہ تو بد کردار تھا، وہ تو ایسے تھا، وہ تو یہ کرتا تھا، وہ تو خرچہ نہیں دیتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں اپنی عزت کو بچانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب حدود اللہ سے تجاوز ہے۔ بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ کی حدود پہ قائم رہو، حدود سے تجاوز مت کرو، عزت سے رکھو، عزت سے چھوڑو۔ تو دونوں کی عزت برقرار رہنی چاہیے، نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے بعد بھی۔ تو اس لیے طلاق کے بعد اگر کوئی شخص بیوی کو برا بلا کہہ رہا ہے تو اس کی باتوں میں آ کے اس کی بیوی کو برا نہ کہیں، بلکہ اس کو برا کہیں کہ جب تمہارے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے تو تم کیوں اس پہ الزامات لگا رہے ہو۔ اور اگر طلاق لینے کے بعد یا طلاق کے بعد کوئی عورت اپنے شوہر پہ الزامات لگا رہی ہے تو پھر بجائے اس کے الزامات کی وجہ سے آپ شوہر کو برا کہیں، اس عورت کو برا کہیں آپ کہ جب تمہاری علیحدگی ہو گئی تو چھوڑ دو اپنے حال پہ، وہ تمہارے لیے اجنبی بن گیا ہے، کیوں الزامات لگا رہی ہو۔ تو اس کلچر کو معاشرے میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ، اس رکوع یہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی رکوع میں طلاق کا جائز اور شرعی طریقہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارا ایک ایپیسوڈ طلاق کے احکام سے متعلق کمپلیٹ ہو جائے۔ تو طلاق کن صورتوں یعنی طلاق اگر کوئی دینا چاہتا ہی ہے تو وہ کس طرح سے دے گا، ناجائز طلاق کیا ہوتی ہے، جائز طلاق کیا ہوتی ہے، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سب سے افضل طریقہ، مستحب طریقہ جو صحابہ اور تابعین کا تھا۔ دوسرا طریقہ افضل تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، جس کو طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی نہیں ہے وہ۔ تیسرا طریقہ ہے طلاق بدعت، بدعی طلاق جسے کہا جاتا ہے، ناجائز طلاق کہا جاتا ہے۔ وہ تینوں قسم کی طلاقیں جاتی ہیں لیکن طریقہ ہے۔ تو سب سے افضل اور بہتر طریقہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام اس طریقے سے طلاق دیا کرتے تھے۔ جو سب سے افضل طلاق ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی زوجہ جب مینسز سے فارغ ہو جائے، یعنی اس کو حیض آنا بند ہو جائے اور وہ پاکی کے ایام میں ہو، تو مرد اس سے ہم بستری نہ کرے۔ ہم بستری اگر کر لی ہے تو اب طلاق نہیں دے سکتا وہ، اب یہ ناجائز ہو جائے گی، بلکہ اب طلاق دینے کے لیے اس کو مینسز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوبارہ مینسز آئیں گے، جب دوبارہ وہ حیض سے پاک ہوگی تو پھر اس میں طلاق دے گا تو وہ جائز طلاق ہوگی۔ تو کیا کرنا ہے کہ اگر نہیں بن پا رہی، ہر طرح سے کوشش کر لی، اب علیحدگی اختیار کرنی ہے، تو پاکی کے ایام میں بیوی سے ہم بستری کیے بغیر صرف ایک طلاق دینی ہے۔ اس ایک طلاق کے بعد طلاق کے الفاظ کیا ہوں گے؟ میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ صریح الفاظ استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو طلاق یافتہ خاتون ہے وہ بھی ایک دم جوش میں آ کے گھر سے باہر نہ جائے، اپنے بھائیوں کو فون کر کے شوہر کو پٹوانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس سے معاملہ سدھرنے کے بجائے اور خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا معاملہ۔ تمیز سے عزت کے ساتھ شوہر ہی کے گھر میں رہے، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ اب یہ دیکھے کہ میں نے اس بیوی کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اگر اس کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے نہیں رکھنا تو پھر وہ جو ہے نا احتیاط کرے اور زوجہ سے ہم بستری کو ترک کر دے۔ نہ تو وہ ہم بستری کر سکتا ہے اپنی زوجہ سے، اور نہ وہ کام کیا جا سکتا ہے جو میاں بیوی ہی کے درمیان ہے، بوس و کنار وغیرہ، یعنی کوئی بھی سیکشول ریلیشن اس سے بالکل بھی قائم نہ کرے، کیونکہ اگر اس نے کوئی بھی سیکشول ریلیشن قائم کر لیا بوس و کنار کی حد تک بھی، تو اس سے خود بخود رجوع ہو جائے گا، اور یہ جو ایک طلاق دی تھی اب اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا اس کا، اب نکاح ختم کرنے کے لیے اس کو دوسری طلاق دینی پڑے گی، جو کہ غیر یعنی بہتر نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے سب سے افضل کیا ہے کہ ایک طلاق دی اور زوجہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب انتظار کرنا ہے 3 مینسز کا۔ اگر بیوی کو پریگننسی ہے تو بچے کی ولادت کا انتظار کرنا ہے، بچے کی ولادت ہوتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا، چاہے اگلے دن ہی ولادت ہو جائے۔ اور اگر پریگننسی نہیں ہے تو 3 مینسز گزریں گے، تیسرے مینسز کے ختم ہوتے ہی عورت کو جو ہے نا نماز کا ٹائم جب گزر جائے گا یا وہ غسل کر لے گی تو فوراً عدت پوری ہو جائے گی عورت کی، اور نکاح میاں بیوی کے درمیان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اب عدت کے دوران جب تک عورت شوہر کے گھر میں ہے تو قرآن نے سورہ طلاق میں 28ویں پارے کی پہلی آیتیں ہیں، آپ پڑھ لیں، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ طلاق کے بعد آپ عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتے، اور اس دوران نان نفقہ بھی آپ ہی کے ذمے ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے یہ۔ تو اب کیا ہوگا کہ اس دوران نان نفقہ آپ دیتے رہے ہیں اور آپ نے زوجہ سے سیکشول ریلیشن بھی قائم نہیں کیا۔ یہ 3 مہینے کا عرصہ بہت ہوتا ہے، شوہر کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا اور اس کی وائف کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، دونوں ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہیں۔
اگر عورت کی غلطی ہوگی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، وہ کوشش کرے گی شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی، تو اس دوران اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر اگر رجوع کرتا ہے، چاہے زبان سے ہو یا عملاً رجوع ہو، یعنی زوجہ سے ریلیشن قائم کر کے، تو قرآن کے الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھے کہ اس نیت سے رجوع نہیں کرنا کہ دوبارہ یہی حرکتیں کرنی ہیں، دوبارہ طلاق دینی ہے، اگر طلاق دینے کا دوبارہ پروگرام ہے پھر رجوع مت کرو۔ تو اگر عزت کے ساتھ رکھنا ہے، وہ پرانی سب بھلا دیا، نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو تو رجوع کرو، نہیں کرنا تو پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، اسی طرح جانے دو۔ تو یہ آپ کو 3 مہینے میں بہت زیادہ سوچنے کا موقع ملے گا، آپ کی وائف کو بھی، آپ کو بھی، کیونکہ اور یہ ہمارے یہاں اس حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، جیسے ہی مرد ڈیورس دیتا ہے، عورت اپنے بھائیوں کو بلا لیتی ہے، ٹانگیں توڑنا، اور پھر وہ معاملہ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے، جوڑ کی صورت بنتی نہیں ہے۔ تو سورہ طلاق کی ابتدائی آیات میں 28ویں پارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے اللہ دونوں میں کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے، تو جذبات میں مت آؤ۔ لیکن اگر آپ اچھا اب جب 3 مہینے گزر گئے، یعنی 3 مینسز گزر گئے، نکاح ختم ہو گیا، پھر عورت جہاں چاہے شادی کرے، شوہر کے گھر کو چھوڑ دے وہ، اور اب شوہر کے ذمہ اس کا خرچہ بھی نہیں ہے، بچوں کے جو احکام ہیں وہ بیان ہوتے رہتے ہیں، اس کا یہاں موقع نہیں ہے، بچوں کا نان نفقہ ساری زندگی مرد کے پاس ہی رہے گا، بچے چھوٹے ہیں تو ماں اپنے ساتھ رکھے گی، 7 سال کا بیٹے کو باپ کے حوالے کیا جائے گا، 9 سال کی بیٹی کو باپ کے حوالے کیا جائے گا، اس سے چھوٹے بچوں کو ماں کی کسٹڈی میں دیا جائے گا، جس کی ڈیٹیل اور بھی ہے، اس میں کچھ تفصیل جو بھی موقع نہیں ہے۔ تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے جو صحابہ اور تابعین کا تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو طریقہ ہے وہ بھی جائز ہے لیکن وہ افضل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے، پاکی کے ایام میں مرد اس کو 1 طلاق دے، لیکن اس کے قریب نہ جائے، قریب چلا گیا پھر طلاق نہیں دے سکتا وہ۔ دوسرا، جب مینسز جب آ کے گزریں گے اور دوسرا طہر شروع ہوگا تو اس میں دوسری طلاق دے وہ، لیکن اس کے قریب نہ جائے۔ تو یہاں بھی عورت کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، بھائی دیکھو تیسری بھی دے دی تو اب تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا، تو کمپرومائز کا دونوں کو سوچنے کا بہت ٹائم ملے گا۔ جب تیسرا طہر شروع ہوگا، یعنی پھر دوبارہ حیض آ کے گزرے گا، تو مرد پھر تیسری طلاق دے دے، تو یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب حیض آ کے گزرے گا تو عدت ختم ہو جائے گی، یعنی پہلی طلاق کے بعد سے 3 حیض گزریں گے اور ہر طہر میں دوسری اور تیسری طلاق ہو جائے گی، تو یہ 3 طلاقیں ہوں گی، لیکن اس پورے عرصے میں مرد کو زوجہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہے۔ تو 3 طلاقوں کے بعد کیا ہوگا، عدت پوری ہوگی، تو 3 مہینے میں گویا 3 طلاقیں دی جائیں گی، تو یہ بھی جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے یہ، کیونکہ اب اس میں دوبارہ آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ طلاق کی جتنی قسمیں وہ ساری بدعی قسم میں آتی ہیں، ناجائز قسموں میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر حالت حیض میں طلاق دینا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے۔ اسی طرح طہر کی حالت میں طلاق دینا، چاہے ایک ہی طلاق ہو، لیکن ایسا طہر جس میں آپ نے بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، تو اس میں بھی آپ طلاق نہیں دے سکتے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جن کا بھی موقع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک طہر میں 1 سے زیادہ طلاقیں دے دینا، یعنی عورت حیض سے پاک ہوئی ہے اور آپ نے کیا کیا، پاک ہونے کے بعد ہم بستری سے پہلے اس کو 1 طلاق دی، پھر اسی مہینے میں اسی پاکی کے ایام میں 1 ہفتے یا 2 ہفتے بعد دوسری طلاق بھی دے دی، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ یا آپ نے 1 مہینے میں 3 طلاقیں دی یا 2 مہینے میں 3 دی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو حالت حیض میں بھی نہیں دے سکتے، اس طہر میں جس میں بیوی سے ہم بستری کر لی اس میں بھی نہیں دے سکتے، اور ایک طہر میں 1 سے زیادہ طلاقیں بھی نہیں دے سکتے۔ یہ تمام کی تمام طلاقیں طلاق بدعی میں آتی ہیں۔ اگر بیوی پریگننسی میں ہے تو پھر اس کو 1 مہینے میں 1 طلاق دے سکتے ہیں پریگننسی کی حالت میں، اس مہینے میں آپ دوسری نہیں دے سکتے، بلکہ پھر دوسری دینے کے لیے اگلے مہینے کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کے احکام ہیں جو قرآن و سنت میں بہت واضح انداز میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جائز طلاق کیا ہے، ناجائز طلاق کیا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، طلاق جائز طریقے سے دی جائے یا حرام اور ناجائز طریقے سے دی جائے، واقع بہرحال ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق میں لا قیلولۃ، اس میں ریورس نہیں رکھا اللہ نے۔ تو یہ اب انشاءاللہ اگلا جو ایپیسوڈ ہمارا ہوگا وہ صرف اور صرف 3 طلاق کے موضوع پر ہوگا، کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا ناجائز اور حرام ہے، مگر اس کے باوجود وہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔